مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور جماعت اسلامی عام طور پر حکمران جو ہیں یہ پاکستان میں اسلام کی دعوت دینے والوں کے حامی نہیں رہے، اور خاص طور پر جو پہلا ماشاء اللہ تھا ایوب خان کا دور، اس کے اندر جماعت اسلامی کو خاصا ٹارگٹ بنا لیا گیا، اور چونکہ میاں والی کے ہی امیر احمد خان گورنر تھے اور بڑے سخت مزاج معروف تھے، انہوں نے مولانا مودودی پر اور جماعت اسلامی پر اتنی سختی کی تھی کہ انہوں نے ماشاء اللہ کے 2-3 سال گزرنے کے بعد ایک جماعت اسلامی کا اجتماع بلا لیا، اس کے اندر گولی بھی چلی اور شہادت بھی ہوئی۔ اگرچہ انہیں پتہ تھا کہ ہمارے ساتھ بہت کچھ ہوگا، لیکن کیا ہوگا کیسے ہوگا اس کا تو اندازہ نہیں تھا۔ مگر میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ ہر ایک آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ مجھ پر جو تکلیف آئی ہے کوئی پہلے سے اس کی مثالیں ڈھونڈے، اور کوئی مثال اگر پہلے مل جائے تو پھر یہ باور کرائے کہ میرے ساتھ بھی وہی کچھ ہو رہا ہے جو پہلے ہوا ہے۔ مولانا مودودی نے اس کے بعد پھر ایک کتاب لکھ دی، وہ کتاب بڑی معروف ہے، لیکن وہ اس لیے کہ اس کے بعد اس پر بڑا اختلاف ہوا، کئی لوگوں نے اس کے ردود لکھے، اہل علم میں اپنے اپنے انداز پر جو ہے وہ رد لکھنے والے بھی تھے، بلکہ اس میں ایک طبقہ جو خوارج کا یا جسے اب آج ناصفی کہتے ہیں وہ بھی اس میں کود گئے۔ مولانا مودودی نے جو کتاب لکھی اس کا نام رکھا خلافت و ملوکیت، اور انہوں نے اس معاملے میں جو ہے وہ صحابہ کے دور کا جو ہے ایک نقشہ کھینچا۔ صحابہ کے دور سے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یا خیر القرون سے کچھ مثالیں پیش کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن انہوں نے نقشہ یوں کھینچا کہ اب جو ملوکیت ہمارے اوپر طاری ہے یا آمریت جو ہمارے اوپر طاری ہے ماشاء اللہ کی صورت میں، حقیقت میں یہی حادثہ جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش آیا تھا، اور ان کا جو حادثہ ہے وہ اسی طرح کا حادثہ تھا جس طرح کہ ہمیں درپیش، یعنی آمریت موجود تھی، اور اس آمریت کی وجہ سے جو ہے وہ آمریت کے خلاف کھڑے ہوئے، اور ان کو جو ہے وہ اپنی اور اپنے خاندان کی شہادت پیش کرنی پڑی۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زوردار قلم دیا تھا اور مطالعہ بھی تاریخی بہت وسیع تھا، لیکن تاریخ کا جو تجزیہ انہوں نے پیش کیا وہ یہ کیا کہ اصل میں یہ آمرانہ جو رویے ہیں یہ حضرت عثمان کے دور میں پیدا ہو گئے تھے، اور ان کی تکمیل آ کر جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہو گئی، اور کہا کہ امیر معاویہ جو ہیں یہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے بادشاہت کی بنیاد رکھی ہے اور خلافت کو چھوڑ دیا۔ اچھا، اس پر ردود تو بہت لکھے گئے، میرا اصل میں اس وقت آپ کے سامنے مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کوئی آپ کو جو ہے وہ اس تاریخی الجھن میں ڈالوں، مگر میں ایک یہ آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ جس امیر معاویہ کو ایک سمبل بنایا گیا بادشاہت کا، اور اس کے مقابلے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمبل بنایا گیا خلافت کا، ایک بہت بڑا سوال جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، وہ پیدا یہ ہوتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت اس بنا پر چھوڑ دی کہ امیر معاویہ نے یہ بات تسلیم کر لی کہ یہاں نظام کتاب و سنت کا ہوگا۔ یہ صلح نامے میں جو ہے وہ امیر معاویہ نے دستخط کر کے دے دیے تھے سفید کاغذ پر، انہوں نے شرط اس میں کہا کہ حضرت حسین جو ہے وہ چھوڑ رہے ہیں، وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ان جنجالوں میں ہم پڑیں، تو اس میں
یہ بات لکھی گئی کہ بھی شرط یہ ہے کہ امیر معاویہ کتاب و سنت کے مطابق حکومت کریں گے. یہ الگ موضوع ہے کہ کتاب و سنت کا دستوری مقام کیا ہے، مگر میں آپ کو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس صلح کے بعد حضرت حسن اور حسین دونوں نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. یہاں اصل جو نقطہ ہے وہ غور طلب یہ ہے کہ امیر معاویہ اگر تکمیل کرنے والے تھے غیر اسلامی نظام کی، تو حضرت حسن اور حسین نے بیعت کس نظام پر کی تھی؟ اس لیے ایک بحث کو جو ہے وہ اپنے دور کی کوئی مشکل سامنے رکھ کر جو ہے اس کا وہ نقشہ بنانے کی کوشش کرنا، یہ طریقہ کار جو ہے وہ درست نہیں ہے.